السلام علیکم، امید ہے کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ ہمارے دنیا کے کچھ معاملات ہیں جس میں ہم بلا وجہ ریلیجیس پوائنٹ آف ویو کو سامنے لے کر آتے رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں نارملی ایک آیت بڑی مشہور ہے، ہر جیتنے والا اس آیت کو پڑھتا ہے اور ہر ہارنے والے کے متعلق وہ یہ جملے کستا ہے، جو کہ میرے مطابق تو شاید ٹھیک نہیں ہے، باقی تو علماء بہتر بتا سکتے ہیں۔ وہ آیت ہے کہ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ ہمارے بہت سارے لوگ ہیں آج جنہوں نے یہ پوسٹ کی ہوئی تھی، اور ہمیشہ سے جب بھی پولیٹیکل کچھ ایشو ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے یہ چیزیں لگائی جاتی ہیں، یا کوئی بھی ہمارا جو مخالف شخص ہوتا ہے جب اس کے ساتھ کچھ برا ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں دیکھو جی اللہ نے بخا دیتا نا۔ بھائی یہ دنیا کے معاملات ہیں یار، اس کے اندر تو چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ آج شہباز شریف یہ حمزہ شہباز اترا ہے، کل کوئی اور اتر جائے گا، عثمان بزار اترا تھا۔ بھائیو اس میں اللہ کا کوئی سین نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے کسی کو عذاب دے رہا ہے، نہ ہی کسی کو اس نے منتخب کر کے بھیجا یہاں پہ۔ باقی یہاں پہ کہ کسی کے پاس کوئی مال دولت ہے تو وہ کنسیڈر ہو جاتا ہے جی اللہ کے اس کے اوپر بڑی رحم ہے، اور جس کے پاس نہیں ہوتا تو اس کے اوپر ہوتا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عذاب دے دیتا۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی بندے سے کوئی چیز ہو جاتی ہے تو اس کو کہتے ہیں جس کے اوپر تو کرم تھا اس لیے یہ معاملہ ہو گیا، اور اگر نہ ہو تو پھر وہی بات۔ تو نارملی ہمارے لوگوں کو یہ چاہیے کہ ہار اور جیت جس میں کمپیریزن ہوتا ہے، کمپٹیشن ہوتا ہے، اس میں کسی ایک نہیں جیتنا ہوتا ہے، ہر شخص نہیں جیت سکتا، اور کیونکہ ہر شخص نہیں جیت سکتا اس لیے اس کو آپ اللہ تعالیٰ سے منسوب نہ کیجیے۔ ہم ورنہ جو ہمارے جو اگلی نسل ہے وہ بڑی سوچنے پہ مجبور ہوتی ہے کہ یار یہ کیا اللہ والا معاملہ کیا ہوا ہے انہوں نے، تو اس میں ذرا کیئر کیا کریں۔ ہار جیت جو ہوتی ہے وہ مقدر ہوتا ہے، اس میں اس آیت کا یا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ باقی اللہ تعالیٰ کو بھی اس معاملے میں نہ لے کر آیا کریں، ہاں دعا کرتے رہیں، وہ آپ کا رائٹ ہے۔